بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے احترام اور تقدس کا جو معیار اسلام نے پیش کیا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ عورت کی حیثیت معاشرے میں متعین کرنے کے بعد اسلام نے پردے کے احکام بھی نافذ فرمائے ہیں، تاکہ عورت عفت اور عصمت کے تقاضوں کو بطریقہ احسن پورا کر سکے۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو پردہ عورت اور کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ مشاہدے اور مطالعے سے اور تجربات سے اور واقعات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پردہ عورت کا ایک فطری تقاضا ہے، اور یہ عورت کی ایک فطری ضرورت ہے جس کو پورا کرنا انسانی قدروں میں قائم ہونے والے ہر معاشرے کا بنیادی فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبل از اسلام بعض غیر اسلامی معاشرے کے اندر بھی پردہ موجود تھا۔ خود ہندوستان کے اندر البیرونی کی کتاب الہند کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہندو عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھیں۔ پردے کے واضح احکام کے ساتھ ہی اسلام نے بعض دوسرے احکام کا اہتمام کیا ہے جس سے پردے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے شرم اور حیا کی تلقین اسلام نے کی ہے۔ شرم اور حیا یہ نیک سیرت انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو اسے لغزش اور کوتاہی کے موقع پر سہارا دیتی ہے، اور یہ شرم و حیائی کا اثر ہے کہ انسان اپنے جسم کے ان تمام حصوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو جنسی میلان میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے شرم اور حیا کو ضروری اور لازمی قرار دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ شرم اور حیا اٹھ جانے کے بعد جو جی میں آئے کرو۔ شرم اور حیا کے بعد دوسری اہم بات جو پردے کے ماحول کے لیے ضروری ہے وہ ہے بدنگاہی سے پرہیز کرنا۔ یہ بدنگاہی فحاشی اور یعنی کے لیے ایک عظیم محرک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، محبوب آپ نے ایمان والے مردوں کو فرما دیجئے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس ضمن میں عورتوں کو بن سنور کر کے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ضرورت کے تحت باہر نکلنا پڑے تو اس صورت میں چند آداب اور قواعد کا پابند کیا گیا ہے کہ خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں، اور شرعی سفر میں بغیر محرم کے جو ہے باہر نہ نکلیں۔ ایک کی تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تفسیر کے اندر سورہ نور کی ایک آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جن زیبائش کے اظہار سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو اس میں وہ کپڑا بھی شامل ہے جیسے آج کل کی خوشحال خواتین اپنے لباس کے اوپر پہن کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ ایک رنگ کا برقع ہوتا ہے، ریشم کا بنا ہوا، اور اس پر سونے اور چاندی کا کام ہوتا ہے جس سے آنکھیں جگمگا اٹھتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شوہروں کا اپنی بیویوں کو اور باپ کا بھائی کا اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو ایسے برقع پہننے سے روکنا چاہیے کہ وہ ایسا برقع پہن کر کے غیروں کے مجمع میں نہ جائیں۔ تو یہ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی اس وقت فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے تفسیر لکھی۔ تو آج کل کے حالات آپ خود ہی دیکھ لیں، عورت بے پردہ نہیں ہے، پردہ اور برقع میں ہے، لیکن اتنی سی بات پر کہ برقع بھی اگر شوق ہے اور بھڑکیلا ہے تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اسے بے غیرتی کی بات قرار دیا جائے گا، اور افسوس سے کہتے ہیں کہ وقد عمت البلاء بذالک،
کہ آج کل یہ وبا عام ہو چکی ہے۔ تو اب جہاں سرے سے برقع ہی نہ ہو اور بغیر برقعے کے، بغیر دوپٹے کے، کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ، کھلے ہوئے سر کے ساتھ اور کھلے جسم کے ساتھ جو ہے وہ مائیں بہنیں اگر باہر نکلیں گی تو اس کی کہاں اجازت ہوگی؟ تو اس لیے خوشنما ساڑیوں سے اور مہکتی ہوئی خوشبوؤں سے اور ایسے لباس سے کہ جس سے جسم ظاہر ہوتا ہو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ آنکھوں سے شرم اور دلوں سے جھجک جو ہے وہ ایسے لباس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ساتھ نوجوانوں، لڑکوں اور مردوں کا ہو اور دین اخلاق کی گرفتوں سے آزاد ماحول۔ تو ایسے میں جو خوف خدا اور خوف آخرت نہیں ہوگا، بے حیائی عیب نہیں بلکہ بجائے خود ایک ہنر اور آرٹ جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے والی بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔